بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں خالد ابراہیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں کلیکٹ نالج۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ماضی کے مزار سبت حسن کی مشہور و معروف تاریخی کتاب ہے۔ یہ کتاب 21 اگست 1969 کو منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اب تک 16 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ناظرین، سبت حسن کی یہ کتاب ماضی کے مزار کو 3 جلدوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی جلد میں پرانی تہذیبوں، تاریخ، ادب اور افکار و عقائد کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ دوسری جلد میں مسیحی دور کے بارے میں بتایا گیا ہے اور تیسری جلد میں ظہور اسلام سے مغربی تہذیب کے اثر و نفوذ کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ ناظرین، طوفان نوح کا ذکر ہو یا قدیم مشرقی اور مغربی تہذیبوں کا اور آثار قدیمہ کا، میں چیلنج سے اور دعویٰ سے یہ بات کرتا ہوں کہ اس کتاب ماضی کے مزار کو جس جگہ سے، جس کونے سے، جس پیج سے، جہاں کہیں سے بھی آپ کھول کے اس کو پڑھیں گے تو آپ اس کی گرفت میں ہو جائیں گے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، جہاں کہیں سے بھی پڑھیں گے، تو قاری اس کتاب کے سحر میں کھو جائے گا۔ یہ کتاب اپنے سحر میں ایسا جکڑ لے گی کہ پوری کتاب پڑھے بنا آپ نہیں رہ پائیں گے۔ پھر میں آپ کو سبت حسن کا مختصر سا تعارف اور ماضی کے مزار اس کتاب کے اغراض و مقاصد بیان کروں گا کہ ماضی کے مزار اس کتاب کو لکھنے کی کیا وجہ تھی، کیوں سبت حسن نے یہ کتاب تصنیف کی، اس میں کیا ایسا ذکر کیا گیا ہے جو وہ کئی سالوں سے بتانا چاہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے بہت زیادہ سوچ بچار کے ساتھ ترتیب دی، ابواب کو ترتیب دیا اور ان کو لکھا اور عوام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو ایسی کیا وجوہات تھی؟ سبت حسن نے کیوں خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے اس کتاب کو پیش نظر رکھتے ہوئے تصنیف کیا۔ تو یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور ایسی چیزیں، ایسی باتیں بتاؤں گا تاریخ کے حوالے سے کہ آپ نے کبھی نہ سنی ہوں گی نہ کہیں پڑھی ہوں گی۔ تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں۔ جب آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں گے تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ جان جائیں گے، آپ حیران بھی ہوں گے کہ ایسی معلومات اور ایسی انفارمیشن آپ نے آج تک نہیں سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی۔ تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک ضرور سماعت فرمائیں۔ ناظرین، سبت حسن 31 جولائی 1916 کو بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ سبت حسن جو کہ سید ہیں، سید سبت حسن، گریجویشن تک تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی، بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کی نامور کولمبیا یونیورسٹی میں چلے گئے۔ تعلیم کے بعد سبت حسن نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی۔ اسی دوران 1942 میں وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے ممبر منتخب ہوئے۔ تقسیم ہند کے وقت ہجرت کر کے کراچی چلے آئے۔
قیام پاکستان کے دوران بہت سے ادبی رسائل و جرائد کی ادارت کی۔ ان ادبی رسالوں میں میاں ادب قابل ذکر ہے۔ سبت حسن نے زندگی کا کثیر حصہ علم و حکمت اور ادب کی خدمت میں صرف کیا۔ تقریباً 12 سے زائد کتابیں تصنیف کی، جن کے نام کچھ یوں ہیں: پہلی موسیٰ سے مارکس تک، دوسری شہر نگاراں، تیسری ماضی کے مزار، چوتھی پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، پانچویں انقلاب ایران، چھٹی نوید فکر، ساتویں افکار تازہ، آٹھویں ادب اور روشن خیالی، نویں سخن در سخن، دسویں بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی، 11ویں مارکس اور مشرق، اور 12ویں دا بیٹل آف آئیڈیاز ان پاکستان۔ تو ناظرین، سبت حسن نے یہ 12 کتابیں تصنیف کی۔ ان 12 کتابوں میں سے ایک ماضی کے مزار تصنیف کی۔ تو آج میں آپ کو ماضی کے مزار کے حوالے سے کچھ ایسی گہرائی اور تاریخ والی چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ غور سے اور توجہ سے سماعت کیجیے گا، اگر ہو سکے تو ان چیزوں کو لکھ بھی لیجیے۔ ماضی کے مزار کے حوالے سے میں بتانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ سبت حسن فرماتے ہیں، اس زمین میں ماضی کے نہ جانے کتنے پوشیدہ مزار ہیں۔ سبت حسن کی یہ کتاب 21 اگست 1969 کو منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کا ابتدائی خاکہ سید سبت حسن نے کتاب کی تصنیف سے 17 سال پہلے 1952 کو دیا تھا۔ ان دنوں وہ قلعہ لاہور میں اسیری کے ایام کاٹ رہے تھے۔ تو یعنی کہ سبت حسن نے یہ کتاب 1952 میں، جب اسیری کے ایام لاہور قلعہ میں آپ کاٹ رہے تھے، وہاں پر آپ نے یہ اپنے ذہن میں خیالات کے ذریعے اس کی ترتیب بنائی اور اس کو لکھنے کے حوالے سے سوچ بچار کی 17 سال پہلے۔ تو 17 سال کے بعد جا کر انہوں نے پھر 1969 کو یہ کتاب پبلش کی۔ تو ناظرین، سبت حسن کتاب کے دیباچہ میں لکھتے ہیں، اس کتاب کا ذہنی خاکہ میں نے 17 سال پہلے قلعہ لاہور کے ایام اسیری میں بنایا تھا۔ اسیری کے دوران سبت حسن خیالات کے گھوڑے دوڑاتے اور اس دوران انہوں نے کتاب کا ابتدائی مواد و متن اپنے ذہن میں ترتیب دیا۔ اس کتاب کے دیباچہ کے ابتدائیہ میں سبت حسن لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے اس خیالی منصوبے کا نام آثار و افکار مشرق رکھا تھا۔ کتاب کو 3 جلدوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی جلد میں پرانی تہذیبوں کی تاریخ، ادب اور افکار و عقائد کا جائزہ لیا گیا۔ کتاب کی دوسری جلد میں مسیحی دور کے حوالے سے بتایا گیا۔ پھر کتاب کی تیسری جلد میں ظہور اسلام سے مغربی تہذیب کے اثر و نفوذ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ مشرق کی قدیم تہذیبوں کے بارے میں مغربی زبانوں میں بے شمار تصانیف موجود ہیں، یعنی فرہنگ نے پرانے کتبوں اور لوحوں کی مدد سے سومیری، اکادی، مصری، قدیم پہلوی
اور مشرق کی دیگر مردہ زبانوں کی تحریریں پڑھ لی ہیں اور ان کی گرامر اور لغت بھی تیار کر لی ہیں۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ ان دانشوروں کی تلاش و جستجو کی بدولت مشرق کی قدیم تہذیبوں کے باکثرت نوشتے جو ملبوں میں دفن ہو چکے تھے اب مغربی زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں۔ ان تہذیبوں کے عروج و زوال کے مستند ترین تاریخیں تحریری شکل میں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ سبت حسن اس کتاب کی افادیت و اہمیت و قدر و قیمت کے متعلق لکھتے ہیں کہ مغربی زبانوں میں قدیم تہذیبوں کی تاریخ رقم ہو چکی ہے، لیکن اردو زبان میں اس نوعیت کی کوئی کتاب سامنے نہیں آئی۔ اسی بنا پر سبت حسن نے اس کتاب کو لکھنے کا اہتمام کیا۔ اس کتاب کے دیباچہ میں اس کتاب کی قدر و قیمت کے متعلق سبت حسن رقم طراز ہیں، انورٹیڈ کاماز میں فرماتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اردو زبان کا خزانہ ان بیش قیمت موارد سے ہنوز خالی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اجداد کی اقدار حیات، طرز معاشرت اور انداز فکر و احساس سے بڑی حد تک بے خبر ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اور قدر و قیمت یہاں سے لگائی جا سکتی ہے کہ سبت حسن کی کتاب کے اب تک 16 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ کتاب میں ایک مقام پر سبت حسن کتاب کی علمی وقعت و اہمیت کے متعلق لکھتے ہیں، ہماری کم آگاہی کا یہ عالم ہے، ہماری لا علمی کا یہ عالم ہے کہ عام لوگوں کا ذکر ہی کیا، علماء دین بھی نمرود، شداد اور فرعون وغیرہ کی اصل حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اکثر حضرات کو یہ بھی معلوم نہیں کہ فرعون قدیم فرما روایان مصر کا لقب تھا، کسی مخصوص بادشاہ کا نام نہ تھا۔ دیباچہ ماضی کے مزار میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ ہماری درس گاہوں میں مشرقی تہذیبوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے اور نہ ہی مشرق کی قدیم زبانوں کا کوئی حرف شناس ملتا ہے، جبکہ مغرب کی سبھی شہرت یافتہ درس گاہوں میں مشرقی تہذیبوں کے باقاعدہ شعبے قائم ہیں اور مشرق کی مردہ زبانوں کے درجنوں عالم موجود ہیں۔ ہم لوگ مشرقی تہذیب کی ثنا و صفت میں تقریریں تو خوب کرتے ہیں، لیکن اس تہذیب کے عہد با عہد ارتقاء اور اس کے رنگا رنگ مظاہر سے مکمل طور پر ناآشنا ہیں۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ اس کتاب کی تحریر کا مقصد و محرک بھی میرا یہی تھا کہ مشرقی تہذیب اور ان کے علم سے آشنا کیا جائے۔ اس کتاب کے تمام تر ابواب قاری کی توجہ کو مسلسل اپنی گرفت میں سمیٹے رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں وادی دجلہ اور فرات کے علاوہ وادی سندھ، مصر، ترکی، شام و فلسطین اور ایران کی تہذیبوں کا بڑا عمیق اور مربوط جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے بابل کی تہذیب کو اس قدر خوبصورت اور ضخامت سے پیش کیا ہے کہ اس کی مثال شاید ہی اردو کی کسی اور کتاب میں میسر ہو۔ اس کتاب کے وہ حصے بھی قاری کی خاص توجہ کے مستحق ہیں جن میں مصنف نے تخلیق کائنات، تقدیر اور حیات بعد الموت جیسے عقائد پر بڑی خوبصورتی اور گہرائی سے دلائل کے ساتھ علمی و ادبی بحث کی ہے، اور دیگر مذاہب و اقوام عالم ان کے متعلق تصورات و نظریات پر بھی بحث کی ہے۔ یہ عقائد آج بھی کروڑوں انسانوں کے ایمان کا جزو ہیں۔ اس کتاب کے مختلف ابواب میں
مصنف نے پرانی قوموں کے رسم و رواج اور طرز معاشرت پر روشنی ڈالی ہے جو ہمارے بعض مروجہ عقائد کی اساس ہیں، تاکہ وہ تاریخی پس منظر نمایاں ہو جائے جن میں ان عقیدوں نے پرورش پائی ہے، اور ان کے معاشی، سماجی اور تہذیبی محرکات بھی کھل کر سامنے آ جائیں۔ تو ناظرین، ماضی کے مزار، سبت حسن کی یہ تصنیف ماضی کے مزار 19 ابواب پر مشتمل ایک ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں 19 ابواب ہیں۔ اس ابواب کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ نمبر 1 ماضی کے مزار، نمبر 2 تہذیب سے تمدن تک، نمبر 3 لوح و قلم کا معجزہ، نمبر 4 ایک عورت ہزار افسانے، نمبر 5 انسان جو خدا بن گئے، نمبر 6 اہل بابل کا عقیدہ تخلیق، نمبر 7 قدیم مصریوں کا عقیدہ تخلیق، نمبر 8 قدیم چینیوں کا عقیدہ تخلیق، نمبر 9 آریاؤں کا عقیدہ تخلیق، نمبر 10 کنعانیوں کا عقیدہ تخلیق، نمبر 11 عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ تخلیق، نمبر 12 مسلمانوں کا عقیدہ تخلیق، نمبر 13 تخلیق اور ارتقاء کا نظریہ، نمبر 14 تقدیر اور لوح تقدیر، نمبر 15 حیات بعد الموت، نمبر 16 شجر مراد کی جستجو، نمبر 17 طوفان نوح علیہ السلام کی اصل حقیقت، نمبر 18 دنیا کا پہلا ضابطۂ قانون، نمبر 19 بابل کا عہد زریں۔ ناظرین، ماضی کے مزار جن کے یہ 19 ابواب ہیں، یہ 19 ابواب کا میں نے آپ کو ترتیب کے ساتھ نام بتایا، تو اب میں ان کے ایک ایک باب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے، اور ہو سکے تو لکھ بھی لیجئے تاکہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے ماضی کے مزار سبت حسن کی کتاب میں سب سے پہلا جو باب ہے وہ ہے ماضی کے مزار۔ سبت حسن اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ اس زمین میں ماضی کے نہ جانے کتنے مزار پوشیدہ ہیں، قومیں فنا ہو جاتی ہیں، مگر قافلہ حیات کا یہ سفر یوں ہی جاری و ساری رہتا ہے، مگر یہی قومیں آنے والی نسلوں کے طرز معاشرت، صنعت و حرفت، سوچ، فکر، ادب و فنون لطیفہ پر اپنے گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ زبانیں مردہ تو ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے الفاظ، محاورے، علامات، استعارے اور فکر نئی زبانوں میں داخل ہو کر ان کا جزو بن جاتی ہیں۔ اسی طرح پرانے عقائد کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، لیکن نئے مذاہب کی ہر آستین میں، امام و دستار کے ہر پیچ میں پرانے بت پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔ تہذیبیں مٹ جاتی ہیں، لیکن ان کے نقوش نئی تہذیبوں کے ایوان میں ہمیشہ جگمگاتے رہتے ہیں۔ مصنف نے اس مضمون کی ابتدا میں سب سے پہلے دجلہ اور فرات کی وادی میں ابھرنے والی تہذیب کا منظرنامہ اور احوال پیش کیا ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ اس وادی میں نپنے والی یہ تہذیب دیکھتے ہی دیکھتے پورے مشرق میں پھیل گئی۔ مصنف لکھتا ہے کہ یہ تہذیب
انسانی زندگی کے ابتدائی ادوار کی پہلی اور انتہائی منظم تہذیب تھی۔ اس تہذیب کا بول بالا تقریباً 1000 برس تک قائم رہا۔ یہی دجلہ اور فرات کا تہذیبی دھارا بعد میں ایرانی تہذیب میں ضم ہو گیا، اور اس طرح اس دو آبے کا مذہب اور زبان باقی نہ رہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ اپنی تہذیب میں پہلی بار بنی نوع انسان کو علوم و فنون سے روشناس کرایا۔ اس تہذیب نے انسانیت پر جو احسان کیے انہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مصنف لکھتا ہے کہ تاریخ اس کی شاہد ہے کہ دنیا کے سب سے پرانے گاؤں اسی دو آبے میں بنے۔ کاشتکاری نے بھی یہیں رواج پایا، کمہار کا چاک بھی سب سے پہلے یہیں بنایا گیا، شہری ریاستیں بھی اسی زمین پر وجود میں آئیں، اور تو اور اس تہذیب کا سب سے عظیم کارنامہ فن تحریر کی ایجاد ہے۔ اب اسی وادی دجلہ و فرات کا موجودہ نام عراق ہے۔ دجلہ و فرات کے تعارف کے بعد مصنف نے اس مضمون میں دجلہ اور فرات کا محل وقوع، آب و ہوا، تہذیب و ثقافت اور لوگوں کی زندگی پر بحث کی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو باب آتا ہے وہ ہے تہذیب سے تمدن تک۔ تو ناظرین، ماضی کے مزار کا یہ دوسرا باب ہے، تہذیب سے تمدن تک۔ اس باب میں سبت حسن نے دجلہ اور فرات کی وادی کے بعد مختلف اقوام کی تہذیب اور ان کے تمدن پر روشنی ڈالی ہے۔ اس باب کی ابتدا میں راکم الحروف لکھتا ہے کہ ہر تہذیب اپنے تمدن کی پیش رو ہوتی ہے۔ تہذیب کے لیے شہر، دیہات، صحرا اور کوہستان کی کوئی قید نہیں، کیونکہ تہذیب معاشرے کی اجتماعی تخلیقات اور اقدار کا نچوڑ ہے۔ اس تہذیب کے آثار ہر معاشرے میں ملتے ہیں، خواہ وہ غاروں میں رہنے والے وحشی ہوں یا خانہ بدوشوں کا معاشرہ ہو۔ تہذیب آدم کی تخلیق ہوتے ہی شروع ہوئی اور اب بھی ہے، لیکن تمدن کی بنیادی شرط شہری زندگی ہے۔ تمدن اسی وقت وجود میں آتا ہے جب شہر آباد ہوتے ہیں۔ دراصل تمدن ان رشتوں کی تنظیم کا نام ہے جو شہری زندگی اپنے ساتھ لاتی ہے۔ یہی تنظیم آگے چل کر ریاستی نظام کی بنیاد بنتی ہے۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ اہل عراق نے فن تعمیر میں جو کمال حاصل کیا اس کی نظیر مشکل سے ملے گی۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو باب آتا ہے وہ ہے لوح و قلم کا معجزہ۔ تو ناظرین، ماضی کے مزار کا تیسرا جو باب ہے وہ ہے لوح و قلم کا معجزہ۔ اس باب میں سبت حسن لکھتے ہیں کہ علماء آثار کی تحقیق اس بات کی گواہ ہے کہ تحریر کا فن سب سے پہلے دجلہ و فرات کی وادی میں ہی وضع ہوا۔ اس کے بعد مصریوں اور فونیکیوں نے یہ ہنر جلد ہی سیکھ لیا، لیکن قدیم اولیت کا شرف بہرحال قدیم عراقیوں ہی کو حاصل ہے، اور اگر ان لوگوں نے بنی نوع انسان کو علم اور معرفت کا کوئی اور تحفہ عطا نہ کیا ہوتا تب بھی ان کا یہ کارنامہ ایسا ہے جسے
کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ تحریر کے فن کی انقلابی ایجاد اب سے 5,500 برس بیشتر سومیر کے شہر اریک کے معبد میں ہوئی۔ اریک اس وقت عراق کا ترقی یافتہ شہر تھا۔ مصنف لکھتا ہے کہ ورقہ کے ٹیلوں کی کھدائی میں ایک مندر دریافت ہوا۔ اس میں نصب شدہ تختیوں اور تحریروں سے علماء آثار یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ تحریر تقریباً 3,500 قبل مسیح کے قریب لکھی گئی تھی۔ اسی زمانے کی کچھ اور تختیاں جمدات النصر اور دوسرے مقامات پر بھی ملتی ہیں۔ ان تختیوں اور تحریروں سے بھی اسی قسم کے حالات کا اندازہ ملتا ہے۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ وادی دجلہ و فرات میں 2 زبانیں بولی جاتی تھیں، جنوب میں سومیری زبان اور شمال میں اکادی زبان۔ سومیری زبان کے برعکس اکادی زبان سامی خاندان سے قریب تر ہے یا اس سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا باب ایک عورت 1000 افسانے۔ ماضی کے مزار کا چوتھا باب ایک عورت 1000 افسانے ہے۔ اس مضمون میں سبت حسن نے اقوام عالم کی تمام تہذیبوں، معاشروں کے عمیق مطالعہ سے عورت کے متعلق مختلف مذاہب، معاشروں اور قوموں کے نظریات، خیالات و افکار کو پیش کیا ہے کہ عورت مختلف معاشروں یا اقوام میں کس طرح کی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، چاہے وہ اس کی معاشرتی زندگی ہو، اقتصادی ہو یا کہ تہذیبی ہو۔ اس باب میں سبت حسن نے عورت اور مرد کے معاشرتی تعلقات اور ان معاشرتی تعلقات کے زیر اثر آنے والی نئی نسلوں کے احوال پر بھی بحث کی ہے، اور اس بحث کی انہوں نے دیگر مذاہب کی دینی کتب سے حوالہ جات بھی رقم کیے ہیں۔ علاوہ ازیں اس باب میں سبت حسن نے عورت کے دیگر مختلف معاشروں میں نفسیاتی، جنسی اور وجودی تعلق کو بھی بیان کیا ہے کہ کس طرح دیگر معاشروں میں عورت ان حوالوں سے جانی جاتی ہے یا ان کے رسم و رواج اور تہذیب و معاشرت میں اس کا کیا کردار ہے۔ پھر 5ویں نمبر پر انسان جو خدا بن گئے۔ ماضی کے مزار کا 5واں باب انسان جو خدا بن گئے، یہ 5واں باب ہے ماضی کے مزار کا۔ مضمون کی ابتدا میں سبت حسن لکھتے ہیں کہ قصص الانبیاء کا مصنف نمرود کی خدائی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ نمرود کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ نمرود کس کا بیٹا تھا؟ نمرود کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور زبان اس کی عربی تھی۔ اس نے اپنے لشکر کی مدد سے ملک شام اور ترکستان کو فتح کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ہندوستان اور روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ مشرق سے مغرب تک تمام جہان پر اس کی حکومت تھی،
اور بابل اس کا دارالسلطنت تھا۔ اس نے 1700 برس بادشاہت کی۔ نمرود نے کتنے سال بادشاہت کی؟ 1700 برس، یعنی کہ 1700 برس اس کی عمر ہے۔ اس نے اتنی سال زندگی گزاری ہے۔ اس نے 1700 برس کی بادشاہت کی نمرود نے، اور وہ بڑا متکبر تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ آسمان کا خدا کیا چیز ہے؟ تب خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر نمرود نے یہ دعوت ٹھکرا دی۔ سطور بالا کے بعد مصنف نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 285 کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الانبیاء کی آیت 68 کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ان حوالہ جات کے بعد مصنف نے نمرود کی ہلاکت کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح ہلاک ہوا۔ چنانچہ مصنف لکھتا ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے آسمان پر لڑنے کا عزم کیا۔ طبری کہتا ہے کہ نمرود نے گدھ کے 4 بچے پالے۔ کس کے؟ گدھ کے 4 بچے نمرود نے پالے، اور جب وہ گوشت اور شراب پی کر خوب موٹے ہو گئے تو ان کو اپنے تخت کے چاروں پائیوں سے باندھا اور چاروں کونوں پر ایک ایک نیزہ نصب کیا، اور نیزے کی انی پر گوشت لپیٹ دیا تاکہ گدھ گوشت کی لالچ میں اوپر ہی کی طرف پرواز کرتے رہیں، اور خود تیر کمان لے کر تخت پر بیٹھا، اور گدھ نمرود کو لے کر آسمان کی طرف اڑنے لگے، اور نمرود اتنی اونچائی پر پہنچ گیا کہ پہاڑ مٹی کا ڈھیر نظر آنے لگے، اور کرۂ ارض سمندر میں جہاز کی مانند دکھائی دینے لگا۔ تب نمرود نے آسمان پر تیر چلایا، لیکن تیر واپس آ گیا اور نمرود اپنے ارادے میں ناکام رہا۔ آخر کار خدا کے حکم سے ایک کیڑا نمرود کی ناک میں گھس گیا، اور نمرود 400 برس تک اذیت اٹھاتا رہا اور ہلاک ہوا۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود بادشاہ کا نام نہیں ہے، البتہ انجیل کے پرانے عہد نامے میں نمرود کا ذکر موجود ہے، اور یہودیوں کی ابتدائی کتابوں میں بھی نمرود کے قصے تفصیل سے ملتے ہیں، لیکن عرب مفسر اور مورخ ان روایتوں سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح میں اس بادشاہ سے وہ سب داستانیں منسوخ کر دی ہیں جو یہود میں رائج تھیں، لیکن عراق کے آثار قدیمہ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ بادشاہوں کی جو فہرستیں دستیاب ہوئیں ان میں بھی نمرود نام کے کسی آدمی کا ذکر نہیں ملتا۔ سومیر کی فہرست شاہان میں گیش کے ایک بادشاہ پیتانا
کا ذکر آیا ہے جو گدڑیا تھا اور آسمان پر گیا تھا۔ قدیم اکادی عہد کی ایسی کارتوسی مہریں بھی ملی ہیں جن پر ایک گدڑیے کی تصویر کنندہ ہے اور وہ گدھ کی پیٹھ پر بیٹھ کر آسمان پر پرواز کر رہا ہے۔ ناظرین، ایک بادشاہ جو گدڑیا تھا آسمان پر گیا۔ قدیم اکادی عہد کی ایسی کارتوسی مہریں بھی ملی ہیں، ایسی ان پر مہریں ہیں اور تصویر نمایاں نظر آتی ہے کہ جن پر صاف دکھائی دیتا ہے کہ گدڑیے کی تصویر کنندہ ہے، دکھائی دیتی ہے وہاں پر، اور وہ گدھ کی پیٹھ پر بیٹھ کر آسمان کی جانب پرواز کر رہا ہے۔ کیونکہ اتانا لاولد تھا اس لیے وہ آسمان پر شجر تولید لانے گیا تھا۔ اب شجر تولید لانے کیوں گیا تھا، وہ کیا ہے، آگے سنیے۔ آسمان پر شجر تولید لانے گیا تھا نہ کہ خدائے عرش کا مقابلہ کرنے۔ اتانا بڑا طاقتور بادشاہ تھا، اس کا خزانہ ہیرے جواہرات سے بھرا تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کوئی اس کی اولاد ہو، لیکن اس کی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ اس کی فکر میں رہتا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ غمگین بھی رہتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ، وہ گدڑیا، شہر سے دور جنگلوں میں گھوم پھر رہا تھا، لیکن جب جنگل میں سیر تفریح کرتے ہوئے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی پرندے کے کرہانے کی آواز سنی۔ بادشاہ آواز کی سمت چل پڑا اور جب آواز کے قریب پہنچا تو دیکھتا ہے کہ ایک پرندہ درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے کرہا رہا ہے اور زخمی حالت میں کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اتانا نے پرندہ سے پوچھا کہ اے پرندے، تو اس کنویں میں کیسے گرا اور کیوں زخمی ہوا ہے؟ گدھ نے کہا، اے بادشاہ، میں بہت گناہ گار ہوں۔ میرا ایک دوست سانپ تھا، میں نے اس سے بد عہدی کی اور اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اگر تو مجھے اس قید سے نجات دلا دے تو میں تیرے دل کی مراد پوری کر دوں گا اور تیری ملکہ کی گود 9 مہینے میں ہری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے گدھ کو کنویں سے نکالا اور جب اس گدھ کے، اس پرندے کے پر سوکھ گئے تو اس بادشاہ سے کہا کہ تو میری پیٹھ پر بیٹھ جا، میں تجھے اڑا کر وہاں لے جاؤں گا جہاں شجر تولید اگتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ راستے میں آنکھیں نہ کھولنا۔ اس طرح بادشاہ شجر تولید حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ پھر اس کے بعد اس باب میں مصنف نے گدھ کی کہانی پیش کی ہے۔ اس باب میں مصنف نے مختلف مذاہب اور ان کے عقیدوں کے مطابق خدائی دعویٰ کرنے والے انسانی خداؤں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس باب میں مصنف نے مختلف تہذیبوں کے حوالے سے مختلف دیوتاؤں کا بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ان دیوتاؤں میں انو ان لیل یعنی ہوا اور طوفان کا دیوتا،
ننورتا یعنی جنگ کا دیوتا، نن ہورسگ اناتا محبت اور افزائش نسل کی دیوی، عرش کی گل الف ر شین عرش کی گل یعنی موت کی دیوی، ننا نون نون الف نا ننا یعنی چاند دیوتا، اتو یعنی سورج دیوتا۔ ان دیوتاؤں کے ذکر کے بعد ضبط حسن نے ان کی وضاحت اور ان کے عقائد اور ان کی رسومات کو بھی پیش کیا ہے۔ باب کے آخر میں مصنف لکھتا ہے کہ صف اول کے دیوتا جن کو انو اور ان لائن کا قرب حاصل تھا، مگر ان کے علاوہ قدرت کے تمام مظاہر اور اوصاف کے الگ الگ دیوتا بھی تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں کی وہ حیثیت تو نہ تھی جو انو کے ارکان وزراء کی تھی، لیکن وادی و فرات کے باشندے ان کی بھی پوجا کرتے تھے اور ان کے بت مندروں میں رکھے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر جو کا دیوتا اشنان تھا اور مویشیوں کا دیوتا شمو فان تھا، اور بچوں کی ولادت کی دیوی گولا تھی، اور نرسل کی دیوی ندابا تھی، اور سفر کا دیوتا پاسگ تھا۔ چنانچہ علماء آثار کا تخمینہ اندازہ یہ ہے کہ عراق میں کم از کم 3000 دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی۔ ان خداؤں کے علاوہ ہر خاندان بلکہ ہر گھر کا ذاتی معبود بھی ہوتا تھا۔ اس معبود کا نہ تو نام تھا اور نہ ہی اس کا کوئی بت بنایا جاتا تھا۔ البتہ اس کے علاوہ ہر گھر میں ایک چھوٹا سا حجرہ یا گوشہ ضرور مخصوص ہوتا تھا، اور خاندان کا بزرگ اس حجرے میں بیٹھ کر اپنے انفرادی دیوتا کی پوجا کرتا تھا۔ اس معبود سے گھر والوں کے تعلقات بالکل ذاتی ہوتے تھے، بلکہ یہ کہنا درست ہے کہ وہ گھر کا ایک فرد ہوتا تھا۔ لیکن قیاس کہتا ہے کہ 18ویں صدی قبل مسیح میں جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی وطن ار کو خیر آباد کہا اور حیران ہوتے ہوئے فلسطین میں داخل ہوئے، تو وہ اپنے اسی بے نام معبود کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے، اور یہی وہ معبود تھا جس کو انجیل ابراہیم اور اسحاق کا خدا کہتی ہے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا ذاتی خدا تھا جو سفر اور حضر میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ پھر اس کے بعد 6 نمبر پر اہل بابل کا عقیدہ تخلیق آتا ہے۔ ماضی کے مزار کا 6 باب اہل بابل کا عقیدہ تخلیق ہے۔ چنانچہ کتاب کا 6 باب، اس باب میں سید ضبط حسن نے اہل بابل وادی دجلہ اور فرات میں رہنے والی اقوام کے کائنات کے متعلق عقیدہ تخلیق پر مفصل بحث کی ہے۔ ضبط حسن لکھتے ہیں کہ اقوام عالم کی تمام قومیں اس بات پر متفق ہیں، ایگری ہیں کہ کائنات کو کسی عظیم طاقت نے پیدا کیا ہے۔ وہ خود بخود عدم سے وجود میں آئی نہیں،
بلکہ خلق کی گئی ہے۔ تو یہ سبت حسن نے یہ بات لکھی ہے کہ جتنی بھی اقوام عالم کی جتنی بھی قومیں موجود ہیں، چاہے وہ پہلے قدیم قومیں تھی یا اب ہیں، تو وہ اس بات پر متفق ہیں، ایگری ہیں کہ کائنات کو کسی عظیم طاقت نے پیدا کیا ہے۔ وہ خود باخود عدم سے وجود میں آئی نہیں بلکہ خلق کی گئی ہے، یعنی اس کائنات کو پیدا کرنے والی کوئی ایک عظیم طاقت ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو بنایا۔ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ کوئی طاقت تھی جس نے اس کو پیدا کیا۔ تو ساری اقوام عالم کی قومیں اس بات پر متفق ہیں۔ پھر سبت حسن لکھتا ہے کہ وادی دجلہ و فرات، وادی سندھ، مصر، اناطولیہ، یونان، شام و فلسطین اور ایران کی پرانی قومیں بھی تخلیق کی قائل تھیں، لیکن ان کے نزدیک تخلیق ایک مسلسل عمل تھا۔ قدیم انسان تخلیق کو تقریب ازلی پیکار کا فقط تماشائی نہ تھا، بلکہ وہ اس جنگ میں تن من دھن سے شریک ہوتا تھا اور وہ اس تمام نظام میں کلیدی کردار ادا کرتا تھا۔ تخلیق کائنات کی داستانیں ہر قوم میں رائج تھیں۔ ہر قوم نے تخلیق کائنات کے متعلق اپنی ایک داستان تصنیف کر لی جو دوسری قوم سے مختلف تھی۔ اس باب میں مصنف نے مختلف قوموں اور تہذیبوں کے تخلیق کائنات سے متعلق نظریات کو بیان کیا ہے۔ رسم و رواج، تہوار اور مذہبی رسومات کو تخلیق کائنات کے پس منظر میں بیان کیا ہے۔ مضمون کے اختتام پر سبت حسن لکھتے ہیں کہ تخلیق کی وہ داستانیں جو اہم تصور کی جاتی ہیں، در حقیقت بابل کے قدیم زمزموں کی ہی آواز بگشت ہیں۔ خدا اور شیطان کی وہی ازلی پیکار، یعنی ظالم اور وحشی آدم کی وہی داستان تخلیق، زمین کو آسمان سے جدا کرنے کا وہی قصہ اور چاند ستاروں کی پیدائش کا ذکر جو مقدس صحیفوں میں درج ہے، بابل کے زمزمۂ تخلیق میں بھی ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد 7ویں نمبر پر جو باب آتا ہے وہ ہے قدیم مصریوں کا عقیدہ تخلیق، یعنی جو قدیم مصر کے تھے ان کا کائنات کے متعلق پیدائش اور اس کے وجود میں آنا، اس حوالے سے کیا نظریات ہیں۔ تو ماضی کے مزار کا 7واں باب قدیم مصریوں کا عقیدہ تخلیق۔ اس باب میں سبت حسن لکھتے ہیں کہ عراق کی طرح مصر کی تہذیب بھی بہت پرانی ہے۔ جس طرح عراق کی تہذیب پرانی ہے، اسی طرح مصر کی تہذیب بھی بہت ہی پرانی ہے۔ اس تہذیب کا آفتاب اقبال تقریباً 3000 سال تک بڑی آب و تاب سے روشن رہا اور اس کے کارنامے ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ مصر دریائے نیل کا تحفہ ہے۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحیح تھی اور آج بھی صحیح ہے۔
نیل کا پانی اہل مصر کے لیے آب بقا سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس خطہ سرزمین میں بارش نہیں ہوتی اور یہاں کے لوگوں کی زندگی کا تمام تر دار و مدار اسی دریا پر ہے۔ وہ اسی دریا کا پانی پیتے ہیں اور یہی پانی ان کی زمینوں کو زرخیز کرتا ہے۔ دریائے نیل یوگانڈا کی پہاڑوں سے نکلتا ہے اور افریقہ کے صحرا اعظم میں ایک آبی لکیر بناتا ہوا بحیرہ روم میں گر جاتا ہے۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ اہل مصر نے 4241 قبل مسیح میں دنیا کی سب سے پہلی جنتری بنائی۔ اس وقت وہاں کے نجومی اپنے مشاہدے کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچے کہ ستارہ شعرائی ایمانی ہر سال طلوع آفتاب سے ذرا پہلے ٹھیک اسی دن افق پر نمودار ہوتا ہے جس دن سیلاب شروع ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے سال کو 365 دنوں میں اور 30 دنوں کے 12 مہینوں میں تقسیم کیا۔ جو 5 دن بچ رہے ان کو جشن نوروز کے لیے مخصوص کر لیا۔ ستارہ شعرائی ایمانی کو انہوں نے افزائش اور محبت کی دیوی عزیز سے، دریائے نیل کے پانی کو عزریس کے مقتول شوہر عزریس کے لہو سے اور سیلاب کو عزریس کے آنسوؤں سے تعبیر کیا۔ مصر کا نیا سال 19 جولائی سے شروع ہوتا تھا اور اسی دن سیلاب کا آغاز ہوتا تھا۔ فرعون رامیس سوم کے معبد کی دیواروں پر اب تک نئے سال کی رسومات اور تہواروں کی تفصیلات درج ہیں۔ یہ تہوار پورے مصر میں منایا جاتا تھا۔ مصری تہذیب کی ابتدا میں لوگ دریائے نیل کے کنارے آباد رہے اور آبادی بڑھنے پر مختلف اطراف میں پھیلتے رہے۔ مصر میں متحدہ بادشاہت سے قبل مصر کی وادی چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر ریاست کا ایک خاص دیوتا تھا جسے ٹوٹم کہتے تھے۔ یہ دیوتا بیل، گینڈے، ہرن، خرگوش وغیرہ ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وادی سندھ کی یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں اکٹھی ہوتی گئیں اور اس طرح کئی بڑی ریاستیں وجود میں آئیں۔ مورخوں کا کہنا ہے کہ 4700 قبل مسیح کے قریب باز اور گدھ قوم کے لوگ بہت طاقتور ہو گئے اور یہ لوگ وسطی مصر میں آباد تھے۔ بعض تاریخی محققین کا کہنا ہے کہ ہوریس دراصل باز قوم کا کوئی بادشاہ یا سلما تھا جس کو بعد میں دیوتا بنایا گیا۔ شمالی مصر کی تسخیر وادی نیل کی تاریخ کا اہم اور عہد آفرین واقعہ تھی۔ مصر میں ڈرامائی رسموں اور فصلی تہواروں کی کثرت تھی۔ مصری عقائد کا جائزہ لینے سے پہلے ہمیں مصر کے چند قدیم دیوتاؤں کے متعلق جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ دیوتا ان کے ڈراموں کے اہم کردار تھے۔ ان کے علاوہ فراعنہ کی شخصیت بھی مصری عقائد کا لازمی جزو تھی جو ان کے ڈراموں سے گہرا تعلق رکھتی تھی۔ یہ قیاس آرائی حقیقت ہے کہ دنیا کی اکثر پرانی قومیں افزائش فصل کی خاطر آدمی کی قربانی کیا کرتی تھی۔ ابتدا میں مصری قومیں بھی اپنے بادشاہوں کو جوانی ہی میں افزائش فصل کی خاطر قربانی دیا کرتی تھی۔ البتہ فراعنہ کے بر سر اقتدار آنے کے بعد اس رسم میں ترمیم کر دی گئی، یعنی
جب فرعونہ کی حکومت آئی تو پھر اس کے بعد اس رسم میں ترمیم کر دی گئی اور فرعون کی بجائے اس کا نامزد کردہ نمائندہ اس قربانی کی بھینٹ چڑھنے لگا۔ مصری تہذیب میں ہوتا کچھ یوں تھا کہ قربانی کے تہوار سے چند دن پہلے فرعون تخت سے دستبردار ہو جاتا تھا اور اپنی جگہ قربان کیے جانے والے شخص کو فرعون مقرر کر دیتا تھا۔ یہ شخص 3-4 روز تک برائے نام بادشاہت کرتا تھا اور جب قربانی کا وقت آتا تھا تو موت کے دیوتا انوبس کے معبد کا مہاپروہت گیدڑ کا چہرہ لگا کر گیدڑ کی کھال اوڑھ کر شاہی محل میں داخل ہوتا تھا اور عارضی فرعون کو بڑے تزہ و احتشام سے اپنے ساتھ لے کر قربان گاہ واپس آ جاتا تھا۔ اس رسم کے آثار جنوبی مصر میں 19ویں صدی تک قائم رہے۔ مصر کے شمسی سال کی پہلی تاریخ کو جب دریائے نیل پورے شباب پر ہوتا ہے تو ہر ضلع میں حکومت کا نظم و نسق 3 روز کے لیے معطل کر دیا جاتا ہے اور ہر شہر اپنا ایک عارضی حاکم مقرر کر لیتا تھا۔ یہ عارضی حاکم نکالوں کی سی مخروطی ٹوپی اوڑھے اور سنگ کی داڑھی لگائے، ہاتھ میں عصا لیے ضلع کے اعلیٰ افسروں کی کوٹھی پر پہنچتا۔ ایک آدمی جلاد اور ایک آدمی دفتری منشی کے بھیس میں اس کے ہمراہ ہوتا اور تماشائیوں کا ہجوم شور مچاتا پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ اصل افسر فرضی طور پر اپنے اختیارات سے سبکدوش ہو جاتا اور فرضی افسر احکام صادر کرنے لگتا۔ جب فرضی افسر کو موت کی سزا دی جاتی تھی لیکن اس کو باقی پھانسی دینے کی بجائے اس کی ٹوپی، لباس اور داڑھی کو آگ میں جلایا جاتا تھا۔ اس حقیقت کے آثار فرعونہ کے پہلے خاندان 4514 سے 4717 قبل مسیح کی ایک تصویر ملی ہے۔ یعنی اس طرح کی جو ہم سنتے ہیں، فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، اس طرح کی باتیں کہ قربانی دی جاتی تھی فصلوں کی افزائش کے لیے، تو وہ کسی قبیلے کے سردار کو، فرعون کو سزا دیتے تھے۔ پھر وہ یہ کرتے تھے، پھانسی دینے کی بجائے اس کے سر پر اور داڑھی کو بال جلا دیے جاتے تھے، پھر اس کو سانپ سے ڈسوایا جاتا تھا۔ پھر اس حقیقت کے آثار فرعونہ کے پہلے خاندان جو کہ 4514 سے 4717 قبل مسیح ہے، اس کی ایک تصویر ملی ہے جس میں فرعون کے متبادل کو قربان کیا جا رہا ہے۔ اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ واضح ہوگا کہ قبیلے کا جو بڑا تھا، فرعون تھا، سردار تھا، اس کے متبادل کو قربان کیا جا رہا ہے، مگر اس کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا بلکہ کالے نانگ سے ڈسوایا جاتا تھا اور پھر اس کے دل، پھیپھڑوں، آنتوں کو نکال کر کھیت میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس میں مزید ترمیم ہوئی اور پھر فرعون کے متبادل کی جگہ جنگی قیدیوں کو قربان کیا جانے لگا، مگر یہ رواج کچھ عرصہ بعد ترک کر دیا گیا اور اس کی جگہ جانوروں کو قربان کیا جانے لگا۔ اوزیرس مصری تہذیب میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔
اس چیز کے متعلق ابہام ہے کہ وہ دیوتا تھا یا انسان۔ مصری روایت کے مطابق ساعتت نے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جگہ جگہ بکھیر دیا۔ عزریس کا تہوار مصری تہذیب میں اہمیت کا حامل تھا۔ یہ تہوار اکتوبر میں منایا جاتا تھا۔ تہوار کی دو رسمیں ہوتی ہیں، ایک زرعی اور دوسرا ڈرامائی۔ زرعی رسمیں بوائی کی رسمیں تھیں۔ ان رسموں میں جشن بہار کا سماں ہوتا تھا۔ ان رسموں میں مصری لوگ اپنے دیوتاؤں کی مورتیوں کو پتھر کے ایک بڑے کڑاؤ میں رکھ کر مٹی سے ڈھانپ دیتے تھے اور اس میں اناج کے دانے ڈال دیتے تھے، اور جب ان دانوں سے نئے پودے نکلتے تھے تو ان پودوں کے نکلنے پر جشن بہار کی آمد کا اعلان کیا جاتا تھا۔ ڈرامائی رسموں میں مصر کے 6 دیوتاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مصریوں کے عقیدہ تخلیق میں ابتدا میں پانی تھا، یعنی جو مصری ہیں، جو قدیم مصری ہیں، ان کا کنسیپٹ شروع سے یہی رہا ہے کہ یہ کائنات جو تخلیق ہوئی تو سب سے پہلے پانی تھا، یعنی مصریوں کے عقیدہ تخلیق میں ابتدا میں پانی تھا۔ تب اس پر کنول کا پھول یا انڈا نمودار ہو کر تیرنے لگا، اور اس پھول یا انڈے سے انوم نکلا۔ اس کی 4 اولادیں تھیں، اور پھر بعد میں زمین و آسمان الگ ہو گئے۔ موجودہ مصر کے شہر قاہرہ یعنی ممفس سے 15 میل کے فاصلے پر ایک قصبہ تھا۔ یہ مصر کا دارالسلطنت تھا۔ قاہرہ یعنی ممفس کی داستان تخلیق پتھروں پر کندہ ملی ہیں۔ ان کے علاوہ کائنات کے تخلیق میں، زندگی کی نشو و نما میں دیوتاؤں کا عمل دخل سب سے زیادہ ہے، اور اس مقصد کا سب سے بڑا دیوتا پتاح ہے۔ مصر کی تیسری داستان تخلیق کائنات فراعنہ کے 18ویں خاندان کے دور کی ہے۔ اس دور میں وہاں کا سب سے بڑا دیوتا آمون را تھا۔ اس دیوتا کی کشتی دن کے وقت آسمان کے سمندر میں سفر کرتی تھی، اور رات کو ظلمات کے سمندر میں تیرتی تھی۔ ظلمات میں اسدا آمون را کا سب سے سخت ترین دشمن تھا۔ یہ 3 داستانیں مصری تہذیب میں تخلیق کے متعلق کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پر قدیم چینیوں کا عقیدہ تخلیق آتا ہے۔ ماضی کے مزار کا 8واں باب قدیم چینیوں کا عقیدہ تخلیق ہے۔ اس مضمون میں سبت حسن لکھتے ہیں کہ چین کی قدیم تاریخ کے 3 دور ہیں۔ چین کی قدیم تاریخ 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور شانگ خاندان کی بادشاہت کا ہے۔ یہ پہلا دور شانگ خاندان کی بادشاہت کا دور ہے، اور یہ دور 1027 سے 1766 قبل مسیح کا ہے، جبکہ دوسرا دور چو خاندان کی بادشاہت کا دور ہے، اور یہ دوسرا دور چو خاندان کی بادشاہت کا یہ دور
2000، جبکہ دوسرا دور خاندان کی بادشاہت کا دور ہے، اور یہ دور 221 سے 1027 قبل مسیح تک کا ہے۔ یعنی جو دوسرا چینی دور ہے وہ چو خاندان کی بادشاہت کا دور ہے، اور یہ دور 221 سے 1027 قبل مسیح تک کا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری تیسرا دور ہان خاندان کا ہے، اور یہ تیسرا دور ہان خاندان کا یہ دور 206 قبل مسیح سے 220 عیسوی تک کا ہے۔ ان تینوں ادوار میں چو خاندان کی بادشاہت کا دور چینی خاندان میں سب سے سنہرا دور تصور کیا جاتا ہے۔ چینی لوگ اپنے قدیم اور تاریخی ان تین ادوار میں چو خاندان کی بادشاہت کا دور کو سب سے بیسٹ، گولڈن اور سنہری دور تصور کرتے ہیں۔ کیونکہ چینی تہذیب کا تمام تر کلاسیکی اور فلسفیانہ ادب اسی دور میں تخلیق ہوا۔ کنفیوشس اور لاؤ تزے اسی دور میں پیدا ہوئے، اور اسی زمانے میں چینی تہذیب کی پرانی تصانیف کو یکجا کیا گیا۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ چینیوں کے مطابق ابتری و فساد میں تنظیم پیدا کرنا ہی دراصل تخلیق ہے۔ چینی تہذیب کی تیسری صدی قبل مسیح کی ایک داستان کے مطابق شمالی سمندر کا بادشاہ ہو اور جنوبی سمندر کا بادشاہ شو وسطی سمندر کے بادشاہ ہون تون کے علاقے میں ملا کرتے تھے۔ ہون تون بڑا مہمان نواز تھا۔ ہو اور شو نے اس کی خاطرداریوں سے خوش ہو کر یہ طے کیا کہ ہون تون کے سر میں سوراخ کر دیے جائیں تاکہ اس کی معذوریاں دور ہو جائیں۔ پس وہ ہون تون کے سر میں ایک روز مل کر سوراخ کرنے لگے، مگر 7ویں دن ہون تون مر گیا۔ انہوں نے 6 دن تک تو اس کے دماغ میں اس کے سر میں سوراخ کیا اور وہ کامیابی ہو گئے سوراخ کرنے میں، مگر جب 7واں دن شروع ہوا تو ہون تون مر گیا۔ ہون تون کے معنی ہیں ابتری اور فساد۔ ہون تون کے معنی ابتری و فساد ہیں۔ تو جب ہون تون 7ویں دن مر گیا تو اسی لمحے کائنات وجود میں آ گئی۔ تو یہ کنسیپٹ ہے چینیوں کا۔ جب ہون تون کے سر میں سوراخ کیے گئے اور 7ویں دن ہون تون مر گیا تو اسی لمحے کائنات وجود میں آئی۔ ہون تون کا معنی ہے ابتری اور فساد۔ تو ناظرین، چینی عقیدہ کے مطابق یہ نقطہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ہو اور شو کے مرکب کے لفظی معنی بجلی کی کڑک چمک کے ہیں، گویا کائنات کی تخلیق بجلی کی کڑک چمک سے ہوئی۔ چینی تہذیب میں کائنات کے متعلق دوسری روایت یہ ہے۔ پہلی روایت تو میں نے بتا دی کہ ہون تون کے سر میں سوراخ کیا گیا، 7ویں روز ہون تون مر گیا، اسی لمحے کائنات وجود میں آئی، اور ہون تون کا معنی ہے ابتری اور فساد۔ تو چینیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات وجود اسی طرح آئی۔ پھر چینیوں کا کائنات کے متعلق دوسری روایت یہ ہے کہ تیسری صدی عیسوی کی ایک داستان کے مطابق ہون تون ابتدا میں مرغی کے انڈے کے مانند تھا، اور اس وقت زمین آسمان کا وجود نہیں تھا،
خون تون کے اندر پان کو پرورش پا رہا تھا۔ 18,000 برس کے بعد یہ انڈا پھوٹا اور اس کے اندر کا ہلکا اور چمکیلا حصہ آسمان بنا اور بھاری اور تاریک حصہ زمین بن گیا۔ پھر 18,000 برس تک آسمان ہر روز 10 فٹ اونچا ہوتا گیا اور پان کو جو زمین اور آسمان کے درمیان تھا ہر روز 10 فٹ بڑھتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان 90,000 ارلی یعنی 30,000 میل کا فاصلہ ہے۔ پان کو کی موت کے بعد اس کے جسم کے مختلف حصے قدرتی عناصر میں تبدیل ہو گئے اور اس کا سر پہاڑ بن گیا، اس کی دائیں آنکھ سورج بن گئی اور بائیں آنکھ چاند بن گئی، اس کی سانس ہوا بن گئی اور بادل میں تبدیل ہو گئی، اس کے خون سے دریا اور سمندر بنے، رگ اور پٹھوں نے زمین کی اندرونی تہوں کی شکل اختیار کی، اس کے گوشت سے مٹی اور ہریالی وجود میں آئی، اس کے سر کے بالوں اور بھووں سے ستارے بنے۔ ایک تیسری روایت کے مطابق زمین اور آسمان تو الگ تھے مگر انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، لہٰذا انوکوا دیوی نے پیلی مٹی کو پیٹ پیٹ کر آدمی بنائے۔ یہ کام کافی کٹھن تھا، مشکل تھا اور نوکوا کا سارا دن اسی میں صرف ہو جاتا تھا، لہٰذا اس نے ایک رسی لی اور اس کو کیچڑ میں بھگو دیا اور کیچڑ کے قطروں سے آدمی بنائے۔ عمرا اور رؤسا پیلی مٹی سے بنے اور نچلے طبقے کے لوگ کیچڑ سے بنائے گئے۔ چینی پرانی داستانوں میں نوکوا دیوی انسان کو تخلیق کرنے کے عمل میں کسی کو شریک نہیں کرتی تھی، بلکہ یہ کام وہ اکیلے خود تنہا کرتی تھی۔ جب مادری نظام کے بعد قدری نظام رائج ہوا تو فوحسی اس کا شریک کار بن جاتا ہے، لیکن بعض قدیم چینی داستانوں میں فوحسی کو اس کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے اور بعض نے اسے اس کا خاوند بتایا ہے۔ جب قدری نظام کی مکمل حاکمیت قائم ہو گئی تو تخلیق کے عمل سے عورت کو خارج کر دیا گیا اور یہ تمام ذمہ داری پانکو نے سنبھال لی۔ پانکو زمین، آسمان، حیوانات، نباتات کے وجود میں آنے سے مطمئن نہ تھا، بس وہ مردوں اور عورتوں کی مٹی کے پتلے بنانے لگا۔ جیسے ہی یہ پتلے خشک ہوئے ان میں ین اور یانگ کی قوت آ گئی، YIN ین اور یانگ YAN یانگ، ین اور یانگ کی قوت آ گئی۔ ان کا باہمی ربط و گریز ہی موجودات میں تغیر اور ذات و صفات میں تبدیلیوں کا باعث ہوتا ہے۔ تمام واقعات ین و یانگ ہی کے وصل و فراق سے وجود میں آتے ہیں۔ اس عمل میں ین مادہ یعنی منفی قوت ہے اور یانگ نر یعنی مثبت قوت ہے۔ رشتوں کی وجہ سے یانگ آسمان ہے اور ین زمین ہے، باقی تمام رشتے، تعلقات، اچھائی، برائی اور رنگ، خوبیاں، خامیاں اور ان کے باہمی رشتے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ایک کے بغیر دوسرے کا تصور محال ہے۔ پھر اس کے بعد 9ویں نمبر پر جو باب آتا ہے وہ ہے آریاؤں کا عقیدہ تخلیق۔ آریاؤں کا عقیدہ تخلیق کیا ہے؟
سبت حسن اس باب میں لکھتے ہیں کہ آریہ قبیلے جن کا آبائی وطن دریائے وولگا سروریا کے درمیان کا گیاہستانی علاقہ تھا، یہ قبیلے دو سمتوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ جنوب میں انہوں نے افغانستان، ایران اور وادی سندھ میں اپنی بستیاں آباد کی، جبکہ مشرق میں یونان، دریائے ڈینوب اور دریائے رہائن کی وادیوں میں اپنی بستیاں آباد کی۔ آریاؤں کی سب سے مقدس کتاب رگو وید ہے۔ یہ رگو وید آریاؤں کی مقدس کتاب ہے۔ آریاؤں کے عقیدہ تخلیق کے کائنات کے مطابق نارائن کی ناف سے کنول کا ایک پھول نکلا۔ یہ پھول اتنا بڑا تھا کہ اس میں ساری کائنات سما سکتی تھی۔ اس کمل کے پھول سے برہما از خود پیدا ہوا۔ اس میں نارائن کی طاقت تھی اور اسی طاقت سے برہما نے دنیا کی تمام چیزیں پیدا کی اور ان کو شکل اور نام دیے۔ نارائن کے منہ سے برہمن بنے اور اس کے دونوں بازوؤں سے چھتری یعنی خوشتری اور اس کی دونوں رانوں سے ویش بنا اور اس کے دونوں پاؤں سے شودر بنا۔ چاند اس کے دماغ سے بنا اور اس کی آنکھ سے سورج پیدا ہوا اور اس کے منہ سے ہوا پیدا ہوئی۔ ایرانی آثار و قدیمہ کی کھدائیوں میں اب تک ایسا کوئی نوشتہ دریافت نہیں ہوا جس سے زرتشت سے بیشتر کے ایرانی عقائد تخلیق پر روشنی پڑتی ہو۔ البتہ سبت حسن لکھتے ہیں، لہٰذا ہماری معلومات کا واحد ذریعہ اوستا ہے۔ گیتوں اور دعاؤں کا یہ مجموعہ زرتشت سے منسوب ہے۔ زرتشت مذہب کی دینی کتاب کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یشنا، جس کا ایک ٹکڑا گاتھا کہلاتا ہے۔ دوسرا حصہ یشت کہلاتا ہے، اس میں قربانی کے متعلق دعائیں شامل ہیں۔ پھر تیسرا حصہ وندی داد ہے، یہ رسوم کا مجموعہ ہے۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ زرتشی مذہب کی 2 اور کتابیں ساسانی عہد میں لکھی گئی ہیں۔ پہلی کتاب بنداہش اور دوسری زندگاہیہ ہے۔ اول الذکر میں زمین پر بسنے والوں کی تخلیق کا ذکر ہے۔ مؤخر الذکر میں مذہبی کتابوں کا اور کہانیوں کا ذکر ہے۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ اوستا کے 2 حصے اس وقت دستیاب ہیں۔ ان سے تخلیق کائنات کے متعلق کوئی مربوط جواب میسر نہیں ہے۔ ان سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا خالق اہو رمزدہ ہے، جبکہ ساسانی دور کی کتابوں میں تخلیق کے متعلق واقعات تفصیل سے ملتے ہیں، لیکن داستان دینگ کی تفسیروں میں تخلیق کا ایک اور طریقہ بیان کیا گیا ہے جو رگو وید سے ملتا جلتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہرمز نے انسانی جسم کے بہت سے ٹکڑے کیے، سر سے آسمان، پاؤں سے زمین بنائی، اس کے آنسوؤں نے پانی خلق کیا، بالوں سے نباتات وجود میں آئے، دائیں ہاتھ سے بیل پیدا ہوا اور دماغ سے آگ خلق ہوئی۔ پھر اس کے بعد 10ویں نمبر پر کنعانیوں کا عقیدہ تخلیق آتا ہے۔ کنعانیوں کا عقیدہ تخلیق کے بارے میں سبت حسن لکھتے ہیں کہ عراق اور مصر کے درمیان ایک اور تاریخی اور مردم خیز خطہ واقع ہے۔ آج کل یہ خطہ شام، لبنان، اردن اور اسرائیل کی ریاستوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن قدیم عہد میں اس پورے علاقے کو کنعان کہتے تھے۔ کنعان دراصل 300 میل لمبی اور 300 میل چوڑی ایک پتلی ساحلی پٹی تھی جو مشرق میں انطاکیہ سے شروع ہو کر جنوب میں غازہ یعنی موجودہ فلسطین و اسرائیل پر ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے مغرب میں بحر روم تھا اور مشرق میں بحر مرداد
اور دریائے اردن جو کنعان کو عرب کے ریگستان سے جدا کرتے تھے۔ کنعان میں ساحل سے ہٹ کر پہاڑوں کا ایک سلسلہ بھی شمال سے جنوب تک چلا گیا تھا۔ اردن اور دوسرے دریا انہی پہاڑوں سے نکلتے اور پہاڑوں کی بدولت کنعان میں سردیوں میں بارش بھی ہوتی تھی۔ سمندر کے قریب تر ہونے کی بنا پر کنعان کا موسم عام طور پر معتدل رہتا ہے۔ عہد قدیم میں کنعان کے 3 حصے تھے۔ شمالی حصہ جو اب شام کہلاتا ہے، یہ حصہ یوگارت تہذیب کا مرکز تھا۔ وسطی حصہ فونیکیا کا حصہ تھا، جسے لبنان بھی کہتے ہیں۔ فونیکیا کے جنوب میں فلسطین تھا۔ یہ 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ شمالی حصہ گلیلی کہلاتا تھا۔ گلیل کے جنوب میں سامریا یعنی اسرائیل تھا، اور سامریا کے جنوب میں یہودا کا علاقہ فلسطین تھا۔ فلسطین کا سب سے مقدس علاقہ یہی تھا۔ وہیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت قائم کی تھی۔ یروشلم یعنی بیت المقدس کو اپنا دارالسلطنت بنایا تھا۔ کنعان دراصل نبیوں اور رسولوں کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہراز سے ہجرت کر کے کنعان ہی میں سکونت اختیار کی تھی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا داغ بھی کنعان کی سرزمین پر اٹھایا تھا۔ اسی سرزمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدائے واحد کی شریعت کا پیغام سنایا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا امتحان بھی اسی سرزمین پر لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قم بإذن اللہ کی آواز بھی اسی سرزمین پر بلند کی۔ سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تجارتی قافلوں کے ہمراہ کنعان ہی تشریف لے جاتے تھے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول بھی اسی خطہ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اس سرزمین کو آج تک عزیز رکھتے ہیں۔ موسوی شریعت کے نفاذ سے پہلے کنعان کا سب سے بڑا دیوتا بعل تھا۔ اسی بعل کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 125 میں ذکر ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ سبت حسن لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بعل کی پرستش کا رواج عرب میں موجود تھا، اور اہل عرب اسے افزائش فصل کا دیوتا مانتے تھے، اور ظہور اسلام کے بعد بھی یہ تصور عرب کے بہت سے قبائل میں باقی رہا۔ راس شمرا کی کھدائی میں جو تختیاں برآمد ہوئی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کنعان کا سب سے قدیم دیوتا ایل تھا۔ اسے ابو الایل بھی کہتے تھے۔ بعل سے پہلے تخلیق اور افزائش کی رسموں کا مرکزی کردار ایل ہی تھا۔ ایل کا تہوار موسم گرما کے آغاز میں منایا جاتا تھا، جب انجیر، زیتون اور انگور پک کر تیار ہو جاتے تھے۔ اسے جشن نوروز بھی کہا جاتا تھا۔ ایل کی بیوی کا نام عاشترا تھا۔ عاشترا سے ایل کی 3 اولادیں ہوئیں، جن میں پہلی بعل، دوسری موت اور تیسری اناس۔ سبت حسن نے اس باب میں اہل کنعان کے مختلف دیوتاؤں کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے ایل اور بعل کا مقابلہ ہوتا ہے۔ بعل کی جیت ہوتی ہے اور وہ حکمرانی کرتا ہے، مگر ایک روز موت سے ہار جاتا ہے۔ بعل کی بیوی کا ایک روز موت سے سامنا ہوتا ہے،
وہ موت کو مار کر زمین میں دفن کر دیتی ہے۔ موت کو کھیت میں بونے کی معنی ہے کہ بال کے دوبارہ جی اٹھے۔ چنانچہ ایک روز خواب دیکھتا ہے کہ بال زندہ ہے۔ شمس دیوی بال کی تلاش میں نکلتی ہے تو وہ بال کو پالتی پوستی ہے۔ تخلیق اور تخریب کا یہ تصادم ابدی ہے۔ ہر سال خزاں کے موسم میں موت زندگی پر غالب آتی ہے اور ہر سال بہار کی آمد میں بال زندہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، 11ویں نمبر پر جو باب آتا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ تخلیق آتا ہے۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ اب سے 3-3.25 ہزار بیشتر کی دنیا کی 2 بڑی قومیں آریہ اور یہودی کو تلاش معاش کی خاطر اپنا آبائی وطن ترک کرنا پڑا۔ آریائی قبیلے وسطی ایشیا کی چراگاہوں سے نکلے اور بلقان، ترکی، ایران اور دریائے سندھ کی وادی میں پھیل گئے، جبکہ یہودی قبائل مصر اور عراق سے نکلتے ہوئے کنعان کی زرخیز علاقوں پر قابض ہو گئے۔ یہودی تاریخ میں 3 بڑی ہجرتوں کا سراغ ملتا ہے۔ پہلی ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جنہوں نے 18ویں صدی قبل مسیح میں عراق سے ہجرت کی اور اپنے قبیلے سمیت حبران کے قریب آباد ہوئے۔ وادی دجلہ فرات میں ان دنوں بڑی سیاسی افراتفری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے دوسرے قبیلے سامی قبیلوں نے بھی ابراہیمی قبیلے کی دیکھا دیکھی کنعان کا رخ کیا، کیونکہ 17ویں صدی اور 15ویں صدی قبل مسیح میں بیکانی لوحوں میں پہلی مرتبہ جیسیرو قوموں کی نقل مکانی کا تذکرہ بار بار آیا ہے۔ یہی لوگ تبرانی تھے۔ دوسری ہجرت آرامی قبائل کی تھی جو خالص بدو اور صحرا نشین تھے۔ ان کے رہنما حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کو اسرائیل بھی کہتے تھے۔ انہوں نے سکیم کے گرد و نواح میں اپنی بستیاں بنائی۔ تیسری ہجرت کا واقعہ 13ویں صدی قبل مسیح میں جنوب کی سمت میں ہوا۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی۔ کنعان میں آباد ہونے والے یہ تمام مہاجرین اپنے پیشہ کے اعتبار سے گلہ باندھ تھے۔ یہودیوں سے بیشتر بھی کنعان کو بسا اوقات اپنی زرخیزی کی سزا ملتی رہتی تھی، چنانچہ کبھی بابل اور کبھی اشور کی فوجیں کنعان پر حملہ کرتی اور کبھی مصر کی فوجیں۔ کنعان کبھی مصر کے حلقہ اثر میں ہوتا اور کبھی بابل کے۔ انہی وجوہات کی بنا پر کنعان میں کوئی مضبوط حکومت قائم نہ ہو سکی۔ اسی بنا پر کنعان ابتدا ہی سے چھوٹی چھوٹی بادشاہات میں بٹا رہا۔ البتہ جب مصری اور بابل کا مرکز کمزور ہو جاتا تو یہ بادشاہتیں خراج دینا بند کر دیتی۔ کنعان پر غلبہ پانے کے بعد یہودیوں نے بھی اپنی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں بنا لیں۔ انہوں نے رفتہ رفتہ کنعانیوں کے رسم و رواج کو اپنایا، عین بال اور دوسرے کنعانی دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے اور اس طرح وہ کنعانی معاشرے کا جزو بن گئے۔ جس طرح مسلمان اللہ کو بطور لا حق کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یہودیوں نے عین اور بال کو اپنے ناموں کا جز بنایا، لیکن انہوں نے اپنے آبائی رب یہوہ کو ترک نہیں کیا۔ اس دیوتا کو وہ اپنے ساتھ لاتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہوہ ہی کی بدولت ان کو کنعانیوں پر غلبہ حاصل ہوا۔ یہی یہوہ کئی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی یہودیوں کا خدائے واحد قرار پایا، مگر یہوہ کی ذات بھی کنعانی معاشرے کی وجہ سے نہ بچ سکی۔ چنانچہ یہودیوں نے کنعانیوں کی طرح یہوہ کو افزائش فصل کے دیوتا کا منصب دے دیا۔ یہودیوں نے اپنے قربانی کے تہوار کو کنعانیوں کے موسم بہار کے فصلی تہوار سے ملا دیا۔
اور اس تہوار کی تاریخ وہی رکھی جس دن کنعانی بال کا تہوار مناتے تھے، اور یہ تہوار 21 مارچ کو منایا جاتا تھا، یعنی اس روز قربانی کے تہوار میں وہ فرعون کی غلامی سے نجات دلانے والے دیوتا یہوہ کے لیے حلوان کا ذبیحہ پیش کرتے تھے۔ اس تہوار کو وہ پیساخ کہتے تھے۔ اسی روز وہ جو کی روٹی کا تہوار ماسوت بھی مناتے تھے۔ یہ تہوار کنعانیوں کا افزائش فصل کا تہوار تھا۔ اس ملتے جلتے تہوار کے موقع پر وہ ہیکلوں میں زبور کے گیت گاتے تھے۔ تخلیق کائنات سے متعلق پرانے عہد نامے یعنی تورات، زبور میں 2 روایتیں درج ہیں، ایک بابل کی اسیری سے پہلے کی یعنی 18ویں صدی قبل مسیح کی، اور دوسری بعد کی۔ پہلی روایت یعنی اسیری سے قبل کے مطابق ابتدا میں کائنات بے آب و گیاہ ویرانہ تھی۔ یہوہ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ یہوہ نے مٹی زمین کی انسان کو گڑھا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، پھر مشرق کی طرف باغ عدن بنایا اور اس میں ہر قسم کے درخت پیدا کیے، حتیٰ کہ شجر حیات اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی۔ پیچ میں ایک درخت تھا، پیچ میں ایک دریا تھا جو باغ سے نکل کر 4 حصوں میں بٹ جاتا تھا، جن کے نام جیہون، دجلہ، فرات اور فسیون تھے۔ پھر سب چرند و پرند پیدا کیے، کسی دریائی جانور کا ذکر نہیں، اور آدم علیہ السلام نے ان کے نام رکھے۔ پھر حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ دوسری روایت اسیری کے بعد کے مطابق ابتدا میں کائنات ایک پر آب ویرانہ تھی، تب یہوہ نے 6 دن میں روشنی، آسمان یا فضا، زمین اور نباتات، سورج، چاند اور ستارے، چرند اور پرند اور دریائی جانوروں کے جوڑے اور انسان، خدا نے 7ویں دن آرام کیا۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں کہ یہوہ نے 6 دن میں جو چیزیں بنائی ہیں وہ روشنی ہے، آسمان، فضا ہے، زمین و نباتات ہیں، سورج، چاند، ستارے ہیں، چرند پرند اور دریائی جانور ہیں، جانوروں کے جوڑے اور انسان ہیں۔ پھر جب 7واں دن آیا تو اس نے 7ویں دن آرام کیا۔ یہ حوالہ کتاب پیدائش باب نمبر 1 میں موجود ہے۔ ان دونوں روایتوں میں پہلا فرق کائنات کی ابتدائی شکل کا ہے، جبکہ دونوں راوی کائنات کی ابتدا کو تسلیم کر کے آگے بڑھتے ہیں اور یہ بتانے کی جرات محسوس نہیں کرتے کہ کائنات عدم سے وجود میں کیسے آئی۔ اسیری کے بعد کی داستان میں تخلیق کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ غالباً پارسی مذہب سے ماخوذ ہیں۔ یہودیوں نے پارسیوں کے خدا آہور رمزدا کی ان 6 تخلیقات کو 6 دن میں تقسیم کر دیا اور انہیں اپنے خدا یہوہ سے منسوب کر دیا۔ عیسائیوں نے پرانے عہد نامے کی روایت کو اپنا لیا، البتہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 2 روایتوں کا اضافہ کر دیا، ایک کنواری مریم کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہو کر جی اٹھنا اور آسمان پر چلا جانا۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر آتا ہے مسلمانوں کا عقیدہ تخلیق۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ الہ تمام سامی قوموں میں خدا کا نام تھا، اکادی اور کنعانی زبانوں میں بھی اسے ایل کہتے تھے، چنانچہ کنعانی نوشتوں میں بار بار تمام مخلوقات کا خالق کہا گیا ہے۔ یہودیوں کے مذاہب میں وہ الوہم قرار پایا اور آلات سورج کی دیوی تھی اور اس کا بت طائف میں تھا۔ عزرا دراصل اناس، اشار اور ناہید ہے۔ قریش اور بنی کنانا نے اس کا بت مکمل داستان، اس کا بت
نخلا میں نصب کیا۔ منات مکے اور یثرب کے درمیان ساحلی علاقے کی دیوی تھی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس تو تخلیق کائنات کی ایک مکمل داستان موجود تھی، لیکن آثار قدیمہ کی کھدائی میں اب تک کوئی ایسا نوشتہ نہیں ملا جس سے قریش یا دیگر عرب قبائل کے عقائد تخلیق کا حال معلوم ہو سکے۔ اللہ کے معنی اور مخرج کے بارے میں مفسرین میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بیضاوی جنہوں نے وفات 1286 میں پائی، تو امام بیضاوی کا خیال ہے کہ اللہ دراصل الہ کا اختصار ہے، جو ابتدا میں اسم نکرہ کے طور پر مستعمل تھا لیکن بعد میں اسم معرفہ بن گیا۔ لیکن قرآن نے بھی الہ کی اصطلاح عام خداؤں کے لیے بھی استعمال کی ہے اور اسے اسم معرفہ بناتے وقت واحد کا اضافہ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد 13ویں نمبر پر جو باب آتا ہے وہ تخلیق اور ارتقاء کا نظریہ ہے۔ پرانی تہذیبوں میں تخلیق کائنات کے دو تصور ملتے ہیں، ایک سبلی اور دوسرا جدلی۔ سبلی تصور زیادہ قدیم ہے، اس لیے کہ ابتدائی انسان کو عمل تخلیق کا شعور سب سے پہلے اپنی اور جانوروں کی پیدائش سے ہوا۔ بشر تولید کے قوانین سے واقف نہ تھا، البتہ تجربے اور مشاہدے سے وہ اتنا ضرور جان گیا تھا کہ بچہ عورت کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے۔ عورت کی طرح گائے، بھینس، بکری، ہرن، بھالو سب کی ماداؤں سے بچے جنم لیتے ہیں۔ یہ عمل شروع میں انسان کو شاید بہت عجیب لگا ہو، لیکن پھر وہ اس کے عادی ہو گئے۔ رفتہ رفتہ عورت اور ان کی نظر میں تخلیق کا سرچشمہ اور افزائش نسل کی علامت بن گئی۔ اسی لیے قدیم انسانوں نے زمین کو بھی اپنی ماں یعنی عورت کا رتبہ دیا، کیونکہ پانی زمین سے نکلتا ہے، درخت پودے زمین سے اگتے ہیں، اور افزائش نسل کی علامت تخلیق کائنات کے سبلی تصور کی سب سے نمایاں مثال موہنجو-دڑو کی قدیم تہذیب ہے۔ یہ لوگ پراکرتی کو تخلیق کائنات کا مرکز تصور کرتے تھے اور پراکرتی کو عورت کے روپ میں دیکھتے تھے۔ ایسا ہی عقیدہ یونانیوں کا تھا۔ وادی سندھ میں بسنے والے آریاؤں میں پراکرتی یعنی عورت کے ساتھ مرد کو بھی شامل کر لیا اور اسے اس کے ساتھ فعال قوت قرار دیا، اور عورت کی قوت انفعالی مقرر کی۔ اسی طرح چینیوں میں یانگ یعنی مرد اور ین یعنی عورت کے ملاپ سے موجودات عالم کی تخلیق کا تصور رائج ہوا۔ انہوں نے بھی تخلیق عمل میں یانگ کو وہی درجہ دیا جو آریاؤں نے مرد کو دیا۔ اس کے بعد 14ویں نمبر پر آتا ہے تقدیر اور لوح تقدیر۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ تقدیر کا تصور دراصل انسانی معاشرہ کے شکاری دور کی یادگار ہے۔ اس زمانے میں ہر قبیلے کے اندر ایک شخص شکار تقسیم کرنے پر مقرر ہوتا تھا، اور یہ شخص اس گروہ کا سب سے عمر رسیدہ شخص ہوتا تھا، اور لوگ اس کا احترام کرتے تھے کیونکہ یہ قبائلی زندگی قدیم اشتراکی اصولوں پر چلی تھی۔ اس لیے یہ لازمی نہ تھا کہ جس شخص نے شکار کیا ہو اسے بڑا حصہ ملے، بلکہ جو شخص شکار میں ناکام ہوتا تھا اسے بھی گھر کی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جاتا تھا۔ ایسی صورت میں تقسیم کرنے والے قبیلے کے افراد میں رزق دینے والے کا مرتبہ رکھتا تھا، اور قبیلے کا کوئی فرد اس کے فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، شکاری دور کی جگہ زراعتی دور آ گیا اور شکار تقسیم کرنے کا منصب کسان نے لے لیا۔ اس تصور کو بعد میں اہل یونان اور اہل مصری دیوی دیوتاؤں سے منسوب کر دیا کرتے۔ جیسے ہی تحریر کا فن ایجاد ہوا، بادشاہوں کے فرمان، عدالتوں کے فیصلے، معبدوں کے حساب کتاب اور منتر لوحوں پر لکھے جانے لگے، تو اسی کے ساتھ ہی انسان کی تقدیر کے لیے بھی لوح وضع کر لی گئی۔ اس لوح کا لکھا ہوا کوئی نہیں مٹا سکتا تھا، کیونکہ قدیم اقوام کے عقیدہ کے مطابق قسام اصل
سب سے پہلے ہی ایک لوح پر لکھ دیا گیا اور یہ لوح انسانی دسترس سے محفوظ ہے۔ اس عقیدے کو پرانے سماج کے زرعی نظام نے پختہ کر دیا تھا۔ مطلق العنان بادشاہوں کا نظام اس پر مستزاد تھا۔ اس نظام میں بادشاہوں کی اطاعت ہر شخص کا فرض منصب تھا، کوئی شخص اپنی مرضی کا مالک نہ تھا۔ صورتحال یہاں تک تھی کہ بعض ملکوں میں آبائی پیشہ ترک کرنے کی بھی اجازت نہ تھی، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا تو اس کی سزا موت تھی۔ یہ وہ تمام عوامل تھے جن کے باعث قدیم معاشرہ میں عقیدہ تقدیر میں پناہ لی، اور ایسا عقیدہ تھا جس نے لوگوں کے ارادوں، حوصلوں اور قوت عمل کو کمزور کر دیا تھا، لیکن ان کی وجوہات کی بنا پر اسی خطہ یا علاقہ کے صاحب اقتدار پروہتوں، مذہبی عزاداروں اور نقیبوں کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا، کیونکہ کوئی شخص اس تقدیر میں رہتے ہوئے اصلاح معاشرہ کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عقیدہ کئی صدیوں تک مصری یونانی تہذیب میں رائج رہا۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ حکمائے یونان و مصر کسی نہ کسی شکل میں تقدیر کے قائل تھے۔ تقدیر کے بارے میں قرآن مجید نے بھی واضح فرمایا، اور ارکان اور اسلام کا رجحان بھی تقدیر کی جانب ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہے، قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں، جو اللہ کے نزدیک کام آسان ہے۔ سورۃ الحدید۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ زمین پر انسانوں پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ ایک کتاب میں مصیبت آنے سے پہلے ہی لکھی ہوتی ہیں۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ احادیث نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تقدیر کے قائل تھے۔ مثلا صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مخلوقات کے مقدر آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 برس قبل لکھ دیے تھے۔ پھر سبت حسن لکھتے ہیں کہ مگر یہ تقدیر کا مسئلہ اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل نہ تھا، اس لیے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی صحابہ کے درمیان اس موضوع پر بحثیں ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضول بحثوں میں الجھنے سے منع فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد 15واں نمبر حیات بعد الموت کا آتا ہے۔ حیات بعد الموت میں سبت حسن لکھتے ہیں کہ موت کا ذاتی تجربہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قصے کہانیوں میں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں اور لاشیں بولنے لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں کسی مردے نے زندہ ہو کر اپنی آپ بیتی نہیں سنائی۔ اسی بنا پر انسان اس نتیجے پر پہنچا کہ جو پیدا ہوا ہے اسے ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہوگا۔ تمام دنیا کے مذاہب یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دن ضرور مرنا ہے، اور باقی صرف روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ برفانی دور کے غاروں میں جو مدفون ڈھانچے ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اب سے 40,000 سال پہلے انسان اپنے مردوں کو باقاعدہ زمین میں دفن کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آدمی کسی دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، وہاں اس کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ وادی دجلہ اور فرات کے باشندے اپنے مردوں کے ساتھ قبر میں موت کی دیوی عریش کی گل کی مورتیاں بھی رکھتے تھے۔ اہل سومیر و اکاد موت کی ملکہ عریش کی گل سے بہت ڈرتے تھے۔ در حقیقت اکادی تہذیب و ادب میں حیات بعد الموت کا کوئی واضح تصور نہیں تھا۔ یہ لوگ موت سے ڈرتے تھے اور موت سے بچنے کے لیے مختلف تدبیر اختیار کرتے تھے۔ جنت کا تصور بھی سب سے پہلے مصریوں نے پیش کیا، اور اس میں داخلے کے لیے انہوں نے اچھے اعمال کا ہونا ضروری شرط قرار دیا۔
مصری لوگ موت کے بعد زندگی کے عقیدے کے قائل تھے، اسی لیے ان کے ہاں مردوں کو ممی کی صورت میں محفوظ کر دیا جاتا تھا اور ان کے احرام بنائے جاتے تھے۔ انسان آج بھی موت پر فتح پانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ پھر 16ویں نمبر پر آتا ہے شجر مراد کی جستجو۔ شجر حیات کا تصور اس ابتدائی دور کی یادگار ہے جب انسان صرف پھل پھول اور جڑی بوٹیاں کھا کر زندگی بسر کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کئی ہزار سال تک جاری رہا۔ قدیم تہذیبوں کے عقائد کے مطابق درخت دیوتاؤں کے مسکن قرار دیے جانے لگے۔ فلسطین کی پرانی قومیں بھی شجر حیات کے تصور سے بخوبی واقف تھی۔ چنانچہ انجیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند نے آدم اور حوا کو بہشت عدن میں رکھا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا، اور آدم اور حوا کو تنبیہ بھی کر دی کہ ان درخت کے پھل نہ کھانا۔ شجر حیات کا ذکر نئے عہد نامے یعنی انجیل میں بھی آیا ہے۔ اسی باب میں مصنف نے سانڈ اور سانپ کے ان دو علامتوں کی بھی وضاحت کی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں طوفان نوح کی اصل حقیقت۔ طوفان نوح کیا ہے؟ سبت حسن نے طوفان نوح کے حوالے سے کیا بیان کیا ہے اور کون سی تاریخ بتائی ہے؟ تو طوفان نوح کی اصل حقیقت کیا ہے؟ سبت حسن لکھتے ہیں کہ اتنا پشیتم کی داستان سیلاب اور طوفان نوح علیہ السلام کے قصے میں بڑی مماثلت نظر آتی ہے۔ اتنا پشیتم کی داستانوں میں دیوتا انسان سے تنگ آ کر انہیں غرق کرنا چاہتے تھے۔ انجیل اور قرآن مجید کی روایت کے مطابق خدا حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کو غرق کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، جبکہ اتنا پشیتم کی داستان میں آیا کہ اپنے محبوب بندے کو آنے والی تباہی سے آگاہ کرتا ہے کہ تو ایک کشتی بنا اور اس میں تمام جاندار چیزوں کے تخم رکھ دے۔ اسی طرح قرآن مجید کی روایت سے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سیلاب سے خبردار کیا اور حکم دیا کہ ترجمہ ہے سورۃ ہود، اس کا ترجمہ یہ ہے بنا کشتی روبرو ہمارے حکم سے اور نہ بول مجھ سے ظالموں کے واسطے، البتہ وہ غرق ہوں گے۔ اور جب کشتی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم اس میں سب چیزوں کے جوڑے رکھ لو۔ اتنا پشیتم کی داستان میں لکھا ہے کہ طوفان جب تھمتا ہے تو کشتی کوہ نصیر پر رک جاتی ہے جو عراق کے شمال سرحد پر واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں طوفان تھمتا ہے تو کشتی کوہ جودی پر رک جاتی ہے اور عراق کی شمالی سرحد پر واقع ہے، کیونکہ اتنا پشتیم کی داستان میں یہ ہے کہ جب طوفان تھمتا ہے تو کشتی کوہ نصیر پر رک جاتی ہے جو عراق کے شمال سرحد پر واقع ہے۔ لیکن اسلامی کنسیپٹ کے روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں طوفان تھمتا ہے تو کشتی کوہ جودی پر رک جاتی ہے جو عراق کی شمالی سرحد پر واقع ہے۔ اتنا پشیتم کی داستان میں ہیرو خشکی کا سراغ لگانے کے لیے کبے کو بھیجتا ہے، جبکہ مفسرین قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام خشکی کا سراغ لگانے کے لیے کبوتر یا فاختہ کو بھیجتے ہیں۔ اسلامی روایات میں اتنا پشیتم کی داستان کئی شخصیتوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ پہلی شخصیت حضرت نوح علیہ السلام کی ہے جو سیلاب کا مرکزی کردار ہے۔
دوسری شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے جو حصول علم کی خاطر مجمع البحرین کا سفر کرتے ہیں، جبکہ تیسری شخصیت حضرت خضر علیہ السلام کی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اور سکندر ذوالقرنین کے قصے کا مرکزی کردار ہیں۔ چوتھی شخصیت ذوالقرنین کی ہے جو ہمیشہ چشمہ حیوان سے محروم رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصہ سورۃ کہف میں بڑی وضاحت سے درج ہے۔ ناظرین، سبت حسن لکھتے ہیں کہ محققین اور مقلدین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سیلاب یعنی طوفان نوح، یہ سیلاب کسی دریا میں آ سکتا تھا تو وہ دریا فرات تھا، جس کی طغیانی مزاج سے ہر کوئی واقف ہے۔ 1929 میں سر لیونارڈ ڈولی نے سیلاب نوح علیہ السلام کی تہہ تک پہنچنے کا بیڑا اٹھایا، لیکن علماء آثار نے سر لیونارڈ ڈولی نے اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا۔ علماء آثار نے ان کی اس تحقیق پر بہت سے ٹھوس اعتراضات کیے۔ لاکھوں برس تک انسان کی واحد غذا جنگلی پھل، پھول، پتے، جڑی بوٹیاں اور سبزیاں تھیں۔ انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا میں نہ جانے کتنی مہلک پھل، پھول، جڑی بوٹیاں استعمال کی، تب جا کر وہ اپنے غلط اور صحیح تجربات کی بنا پر اچھی غذا کے انتخاب میں کامیاب ہوا، اور ابتدا میں طب کا علم جادو، منتر اور مذہب سے آزاد تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ تمام باتیں اور چیزیں جو سبت حسن نے ماضی کے مزار میں لکھی ہیں اور بتائی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔